بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور ان کی آل پہ۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آج میں اللہ پاک کے نبی حضرت الیاس علیہ السلام کا بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اس ویڈیو میں حضرت الیاس علیہ السلام کا نسب نامہ، معجزات، وصف، انعامات الہی، قوم کو تبلیغ، قوم کا الیاس علیہ السلام کو جھٹلانا، لوگوں کی نظروں سے حضرت الیاس علیہ السلام کا اوجھل ہونا، حضرت الیاس علیہ السلام ابھی تک زندہ ہیں، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام کی ملاقات، سب کچھ بتایا جائے گا۔ اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور مکمل معلومات حاصل کیجیے۔ حضرت الیاس علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ بنی اسرائیل کی طرف رسول بن کر تشریف لائے اور انہیں تبلیغ و نصیحت فرمائی۔ اللہ پاک نے ظالم بادشاہ کے شر سے بچاتے ہوئے انہیں لوگوں کی نظروں سے اوجھل فرما دیا، اور آپ علیہ السلام ابھی تک زندہ ہیں اور قرب قیامت وفات پائیں گے۔ یہاں آپ علیہ السلام کی سیرت بیان کی جائے گی۔ قرآن پاک میں آپ علیہ السلام کا ذکر خیر 2 مقامات پہ کیا گیا۔ سورۃ انعام آیت 85، سورۃ صافات آیات 123 تا 132۔ آپ علیہ السلام کا مبارک نام الیاس ہے اور آپ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ قرآن پاک میں آپ علیہ السلام کا نام الیاسین بھی مذکور ہے۔ یہ بھی الیاس کی ایک لغت ہے، جیسے سینا اور سینین دونوں طور سینا ہی کے نام ہیں، ایسے ہی الیاس اور الیاسین ایک ہی ذات کے نام ہیں۔ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو بہت سے معجزات عطا فرمائے، جیسے تمام پہاڑوں اور حیوانات کو آپ علیہ السلام کے لیے مسخر فرما دیا۔ آپ علیہ السلام کو 70 انبیاء علیہ السلام کی طاقت بخش دی۔ غضب و جلال اور قوت و طاقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم پلہ بنا دیا۔ آپ علیہ السلام انتہائی اعلیٰ درجے کے کامل ایمان بندوں میں سے ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجہ کے کامل ایمان والے بندوں میں سے ہے۔ الیاس علیہ السلام پر اللہ پاک نے بہت سے انعامات فرمائے، جن میں سے چند کا ذکر کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں آپ علیہ السلام کی رسالت کو گواہی دی گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بے شک الیاس ضرور رسولوں میں سے ہے۔ اللہ پاک نے بعد آنے والی امتوں میں آپ علیہ السلام کا ذکر خیر باقی رکھا، آپ علیہ السلام پر خصوصی سلام بھیجا، نیکی کرنے والوں اور اعلیٰ درجے کے کامل ایمان والے بندوں میں شمار فرمایا۔ فرمان الہی ہے، اور ہم نے بعد والوں میں اس کی تعریف باقی رکھی۔ الیاس پر سلام ہو، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی صلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل ایمان والے بندوں میں سے ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد رفتہ رفتہ بنی اسرائیل کی عملی حالت خراب ہونے لگی۔ اس حد تک بڑھی کہ انہوں نے اللہ پاک کی عبادت چھوڑ کر ایک بت کی پوجا کرنا شروع کر دی، جس کا نام بعل تھا۔ یہ بہت بڑا بت سونے کا بنا ہوا تھا۔ اس کی لمبائی 20 گز تھی اور اس کے 4 منہ تھے۔ 400 خدمتگار اس بت کی خدمت کرتے تھے، جنہیں ساری قوم بیٹوں کی طرح مانتی تھی۔ یہ لوگ اس بعل نامی بت کی بہت تعظیم کرتے، اور جس مقام پہ وہ بت تھا، اس جگہ کا نام بک تھا، اس لیے اس علاقے کا نام ہی بعل بک مشہور ہو گیا۔ ان دنوں بعل بک شہر پر راہب نامی بادشاہ کی حکومت تھی،
اور یہ بادشاہ شیطان کا اعلی کار بن کر ساری قوم کو بت پرستی پر مجبور کیے ہوئے تھا۔ اس ماحول میں اللہ پاک نے حضرت الیاس علیہ السلام کو بعلبک والوں کی طرح رسول بنا کر بھیجا تو آپ علیہ السلام نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ کیا تم بعل بت کی پوجا کرتے ہو اور بہترین خالق کو چھوڑتے ہو، اللہ پاک جو تمہارے رب اور تمہارے اگلے باپ دادا کا رب ہے۔ قوم نے حضرت الیاس علیہ السلام کی نصیحت قبول کرنے کی بجائے اللہ پاک کی وحدانیت اور آپ علیہ السلام کی رسالت کو جھٹلایا۔ اس تکذیب کی وجہ سے قوم پر دنیوی عذاب آیا یا نہیں، اس کے بارے میں تو اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ قیامت کے دن اس قوم کے کفار ضرور عذاب الہی میں مبتلا ہوں گے اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور ان کے برعکس اللہ پاک کے وہ برگزیدہ بندے جو حضرت الیاس علیہ السلام پر ایمان لائے یہ عذاب سے نجات پائیں گے۔ قرآن پاک میں ہے، پھر انہوں نے اسے جھٹلایا تو وہ ضرور پیش کیے جائیں گے مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے۔ آپ علیہ السلام کی تبلیغ و نصیحت سے کچھ لوگ تو ایمان لائے اور دیگر افراد اپنے کفر و سرکشی میں قائم رہے، جیسا کہ پہلے بیان کر چکے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ شہر کا بادشاہ ارحب آپ علیہ السلام کا جانی دشمن بن گیا اور اس نے آپ علیہ السلام کو شہید کر دینے کا ارادہ کیا۔ خطرہ محسوس ہونے پر الیاس علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم سے شہر سے ہجرت فرمائی اور پہاڑوں کی چوٹیوں اور غاروں میں روپوش ہو گئے۔ 7 برس تک روپوشی کے عالم میں رہے اور اس دوران جنگلی گھاسوں، پھلوں، پھولوں پر زندگی بسر فرماتے رہے۔ بادشاہ نے آپ کی گرفتاری کے لیے بہت سے جاسوس مقرر کر دیے، لیکن اللہ پاک کے فضل و کرم سے کوئی بھی آپ تک نہ پہنچ سکا۔ آخر میں ایک دن آپ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، اے اللہ مجھے ان ظالموں سے نجات اور راحت عطا فرما۔ آپ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ تم فلاں دن فلاں جگہ پر جاؤ اور وہاں جو سواری ملے بلا خوف اس پر سوار ہو جاؤ۔ اس دن اس مقام پر آپ علیہ السلام پہنچے تو اس جگہ پر سرخ رنگ کا گھوڑا کھڑا تھا۔ آپ علیہ السلام اس پر سوار ہو گئے اور گھوڑا چل پڑا تو آپ علیہ السلام کے چچا زاد بھائی حضرت الیسخ علیہ السلام نے آپ کو پکارا اور عرض کی، اب میں کیا کروں؟ یہ سن کر حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنا کمبل ان پر ڈال دیا اور یہ اس بات کی نشانی تھی کہ میں نے تمہیں بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اپنا خلیفہ بنا دیا۔ پھر اللہ پاک نے حضرت الیاس علیہ السلام کو لوگوں کی نظروں سے اوجھل فرما کر کھانے پینے سے بے نیاز کر دیا اور آپ کو فرشتوں کی جماعت میں شامل فرما لیا۔ حضرت خضر علیہ السلام کی طرح حضرت الیاس علیہ السلام کی حیات کے بارے میں بھی مورخین اور مفسرین نے تفصیل سے بحث کی۔ راہج یہی ہے کہ آپ علیہ السلام بھی ابھی تک زندہ ہیں۔ روحانی طور پر اللہ پاک کی طرف سے خشک زمین کے انتظامی و تکوینی معاملات آپ کے سپرد ہیں، جیسے فرشتوں کی کائنات کے امور میں ذمہ داریاں ہیں جو قرآن پاک میں بیان فرمائی گئی ہیں۔ پھر کائنات کا نظام چلانے والوں کی جب قیامت قریب آئے گی تو اس وقت وفات پائیں گے اور بعض بزرگوں کی آپ علیہ السلام سے ملاقات بھی ہوئی ہے۔ ابن ابی رواد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام بیت المقدس میں رمضان شریف کے روزے رکھتے، ہر سال حج کرتے اور زمزم شریف پیتے ہیں جو انہیں آنے والے سال تک کے لیے کافی ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام ہر سال حج کے موسم میں مینا کے مقام پر ملاقات کرتے، ایک دوسرے کا حلق فرماتے اور ان کلمات پر
باہمی ملاقات ختم فرماتے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ لا یسوق الخیر الا اللہ ماشاء اللہ لا یحلس الا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو ان کلمات کو صبح و شام 3 بار پڑھ لے تو اللہ پاک اسے ڈوبنے اور اس کا مال چوری ہونے سے محفوظ رکھے گا۔ حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا گمان ہے کہ شیطان ظالم بادشاہ، سانپ اور بچھو سے بھی حفاظت کا ذکر تھا۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے، سننے، لائک اور شیئر کرنے والوں کو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ اگر اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کا بھی حصہ ثواب جاریہ میں شامل ہو سکے اور ایسی اسلامی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ یا اللہ پاک میری، میرے والدین اور ساری امت کی بے حساب بخش فرما، آمین ثم آمین۔